لیٹ اگست 2025 میں اسحاق ڈار پاکستان کے ڈپٹی فارن منسٹر 10 سال بعد پہلی دفعہ ڈھاکہ پہنچے and اسلام آباد instantly called it historic. لیکن اصل بات یہ ہے یہ وزٹ پرانے 1971 کے زخموں کو کھولنے نہیں بلکہ فیوچر لکھنے کا پلان ہے. ریسیٹ ہو رہا ہے، ری پلے نہیں، اور ساؤتھ ایشیا میں یہ چھوٹی بات نہیں. اس وزٹ کی ٹائمنگ بہت ڈرامٹک ہے. پچھلے سال اسٹوڈنٹ لیڈ اپرائزنگ نے شیخ حسینہ کو ہٹا دیا اور نوبیل laureate محمد یونس انٹرم حکومت چلا رہے ہیں. اب ڈھاکہ صرف انڈیا پر ڈیپینڈ نہیں کر رہا، وہ چائنا اور پاکستان دونوں کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے. پاکستان کے لیے یہ موقع امپورٹنٹ ہے. اس سال انڈیا کے ساتھ جنگ کے بعد اسلام آباد پیس میکر کا رول دکھانا چاہتا ہے اور نئے مارکیٹس ڈھونڈ رہا ہے. بنگلہ دیش کے ساتھ ٹریڈ ابھی صرف $865 ملین ہے، یعنی پوٹینشیل کا ایک حصہ بھی نہیں. دونوں طرف سے سگنل کلیئر ہے، وقت ہے آگے بڑھنے کا. سو واٹ ایگزیکٹلی از چینجنگ؟ آفیشلز کے لیے وزٹ ریسٹرکشنز ہٹا دیے گئے ہیں وچ از اے فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز ٹرسٹ. ٹریڈ، کلچر اور تھنک ٹینکس دونوں طرف سے پرماننٹ چینلز بن رہے ہیں. اور 2 سالوں بعد پہلی دفعہ پاکستانی کارگو شپ چٹوگرام پہنچی ہے. اب کراچی اور ڈھاکہ فلائٹس بھی سٹارٹ ہونے والی ہیں. صرف 1 سال میں ٹریڈ 20% بڑھ گیا ہے اور پاکستان کا ٹارگٹ اب $3 بلین ہے. اسکالرشپس، اسٹوڈنٹ ایکسچینجز اور میڈیا ٹائی اپس دونوں ملکوں کے لوگوں کو پھر سے جوڑ رہے ہیں. یہ صرف پاکستان بنگلہ کہانی نہیں، یہ ساؤتھ ایشیا کا نیا بیلنس ہے. بنگلہ دیش جو ہمیشہ انڈیا پہ ریلائی کرتا تھا اب ڈائیورسفائی کر رہا ہے. چائنا سے ڈیوٹی فری ڈیلز، پاکستان کے ساتھ وارم ٹائز، یہ انڈیا کے لیے ایک بڑا سگنل ہے. اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری الائنس مشکل ہوگا لیکن اکنامک پارٹنرشپ اسے روکنا آسان نہیں. اور اگر یہ دونوں ملک الائن کر گئے تو سارک جیسے فورم کو بھی دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے. اب نیچرلی ایسی ریپروچمنٹ سب کو ہضم نہیں ہوتی. وہ ایلیمنٹس جو پاکستان بنگلہ دوستی نہیں دیکھنا چاہتے لگاتار پرانے گریونسز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، جیسے کہ 1971 کی معافی کی ڈیمانڈ، بلینز آف ڈالرز کی ایسٹس کی کلیم اور اسٹرینڈڈ پاکستانیز کا ایشو. لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ آفیشیل، ایکیڈیمک اور کلچرل لیول پر دونوں ملکوں کا رشتہ مضبوط ہو رہا ہے. دونوں طرف سے اسکالرز، اسٹوڈنٹس اور ڈپلومیٹس ایکٹیولی انگیج کر رہے ہیں جو ایک نئے کانفیڈنس کا سگنل ہے. ہرڈلز اپنی جگہ ہیں لیکن ریسیٹ کی مومنٹم بھی کلیئر ہے. ڈھاکہ اپنی فارن پالیسی ڈائیورسفائی کر رہا ہے، اسلام آباد برجز بلڈ کرنے کی کوشش میں ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان نئے کلچرل اور ایجوکیشنل لنکس اس رشتے کو مضبوط بنا رہے ہیں. شاید یہی وہ وقت ہے جب پاکستان اور بنگلہ دیش اپنے ڈفرینسز کو سائڈ پر رکھ کر ایک نئی کہانی لکھ سکیں. ایک کہانی جو بلیم نہیں بلکہ میوچول رسپیکٹ اور میوچول بینیفٹ پہ بیس ہو.